کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دولت نو اسلام تے قربان کیتا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر تو بعد حال مصلی رسول تے بیٹھے سن۔ ایک بندے نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھتیجے یتیم نے، میرا برا دنیا تو جا چکے ہیں، شہید ہو گئے اسلام دے کسے مارکے دے اندر، اور وہ دے گھر دے اندر ہمسائے دی کھجوراں دا کچھ کچیاں پکیاں کھجوراں بذاتے خود ڈگ پیندیاں نے اور میرے بھتیجے اٹھا لیندے نے، لیکن وہ ہمسایا جڑا ہے انہاں دے منہ دے اندروں بھی انگل مار کے تو انہوں باہر کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں بلا کے فرمایا کہ جے توں وہ کھجوراں انہاں نوں دے دے، میں اللہ دا نبی تینوں او دے بدلے چ جنت دی عطا کراں۔ اور رضامند نہ ہویا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو گئے، جا کے کہنے لگے اے جڑی تیری کھجور ہے، جڑا تنا بھی ٹیڑھا ہے، یہ بدلے دے اندروں اگر تینوں میرے باغ چو 10 کھجوراں دے بہترین بوٹے چاہیے نے، میں یہ بدلے چ دین واسطے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ 20 بوٹے میں یہ بدلے دے اندر تینوں دین واسطے تیار ہوں۔ کہنے لگا جی نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ 30 بوٹے اس ایک بوٹے دے بدلے دے اندر میں دین واسطے تیار ہوں۔ کہنے لگا نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ 40 بوٹے ایک بدلے دے اندر۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، دے دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑی گل تسی او دے نال کیتی سی کہ جنت دے اندر اے دے بدلے دے اندر میں لے کے دواں گا، وہ میں عثمان واسطے بھی۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں، میں اللہ دا نبی زامن ہاں، اگر او تو اللہ دے رستے تے وقف کر رہے ہیں، میں اللہ دا نبی تینوں جنت دی کھجوراں عطا کراں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اکثر فرماندے سن، لوگوں تجارت رب نال کرو، رب نال تجارت کرن دے اندر خسارہ نہیں ہوندا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد امیر المومنین بڑے خلیفہ راشد بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر فتوحات بہت زائد ہوئی، یعنی 22 لاکھ مربع میل دے حکمران سن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 لاکھ مربع میل دے حکمران بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مرتبہ جنت دیاں بشارتاں دیتی ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تعلق خاندان بنو امیہ دے نال سی۔ اس بنیاد تے بعض لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال عداوت اور دشمنی بھی ہے، جبکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تے عصبیت کو ختم کر دیتا سی۔ حضور نے فرمایا سی اللہ دے ہاں او دا مقام اور مرتبہ ہے جدے دل دے اندر زیادہ تقوی ہے، بے شک وہ کسی خاندان تو بھی ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دا دور خلافت جڑا 12 سال تے محیط ہے، اور نصف دور خلافت بڑا پرسکون، بڑا خوشحال، اور اس زمانے دے اندر فتوحات چونکہ عام سن، مال و دولت بہت عام ہو گیا سی، اور حضرت عثمان بذات خود امیر سن، مالدار سن۔ ہن تسی اولاً یہ نقطہ ذہن دے اندر رکھنا ہے کہ وہ کہڑے سازشی عناصر سن جنہ دی بنیاد تے حضرت عثمان نو شہید کیتا گیا۔ عبداللہ ابن
مسلمان نہیں ہویا دلوں ظاہراً یعنی منافق کہہ لو، اور یہ دل دے اندر یہ صدمہ سی کہ اسلام دنیا کے غالب ہوتا جا رہا، اور یہ پتا سی کہ مسلمانوں کے سامنے ہن ساری حیثیت روم فارس بڑی بڑی سلطنتوں مسلمانوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیتا۔ یہ سوچیا کہ ہن منافقت کا لبادہ اوڑھ کے تے پھر مسلمانوں کا نقصان کیتا جا سکے۔ انہیں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیتا، اور مسلمان ظاہر کرن تو بعد لوگوں کے اندر انہیں یہ گل شروع کی تھی کہ عثمان کا تعلق خاندان بنو امیہ دے نال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تعلق خاندان بنو ہاشم دے نال، یہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قریبی نے، تے لہذا انہاں دا بہتا حق خلافت تے انہیں لوگوں یہ برگلانا شروع کر دیتا، گلنا شروع کر دیتی، اور بلکہ حضرت علی کی الوہیت کا عقیدہ بھی سب تو پہلے عبداللہ ابن سبا نے ایجاد کیتا۔ انہیں کہا کہ حضرت علی دیکھن دے اندر انسان نے، حقیقت دے اندر خدا نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے بارے دے اندر انہیں چھ میں گوئیاں شروع کر دیتی، مختلف گلنا کہنے لگا لوگوں کہ دیکھو جی اپنے خاندان بڑا مال تو نواز دے، بڑی مال و دولت دے اپنے خاندان دے لوگوں یہ بڑے بڑے عہدے دے رہے ہیں، اس سے بنیاد تے کوئی چند لوگ، کوئی مصر تو، کوئی عراق تو، کوئی شام تو، کوئی بصرہ تو، مختلف لوگوں نے انہیں اکٹھیاں کر لیا سازشی عناصر، اور لوگوں کی ذہن سازی، کوئی بھی جڑا حادثہ ہوتا ہے وہ اچانک رونما، اچانک وہ پیچھے بڑی جدوجہد ہوتی، اور آہستہ آہستہ چل کے پھر کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہوں نے مختلف اعتراضات شروع کر دیتے، کہنے لگے کہ حضرت عثمان عرفات کے اندر جاندے نے تے 4 رکعتاں پڑھتے ہیں، حضور 2 پڑھتے سن، حضرت ابو بکر عمر بھی 2 پڑھتے سن۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں جدو حج واسطے جانا میں اوتے قیام دی نیت کر لینا، مکے دے اندر رہن دی، تے جے نیت قیام دی ہو جائے تے پھر نماز قصر نہیں ہوندی، نماز مکمل پڑھنی ہوندی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے بارے تے کہنے لگے جی تسی بہت زیادہ مال اپنے رشتہ داراں تے خرچ کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کدے بیت المال تو نہیں خرچ کیتا، میں اپنے ذاتی مال تو خرچ کر۔ فرمایا کہ میں تے جدو امیر المومنین بنیا سب تو زیادہ اونٹ اور بکریاں مدینے دے اندر میں عثمان دے کول سا، میں اپنے مال تو جنوں چاہوں نوازا، تے فرمایا کہ میں تے او عثمان آ کہ حضور دے زمانے دے اندر بھی جدو مال و زر دی اسلام نو ضرورت پیش آئی میں عثمان نے اپنے تجوریاں دے منہ کھول دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا جدو خلافت کا نصف زمانہ گزریا، نصف زمانے تو بعد یہ 6 میں گوئیاں شروع ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف، اور سن 35 ہجری کے اندر یعنی آخری جڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے ایام سن، انہوں کے اندر یہ پورے عروج تے فتنہ پہنچیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف گلوں 6 میں گوئیاں۔ آج بھی میں گزشتہ جمعے بھی عرض کیتے، بعض لوگ آج بھی حضرت عثمان تے اعتراضات کرتے ہیں، حالانکہ اپنی حیثیت نہیں دیکھتے۔ حضرت عثمان وہ نے جنہ دے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا عثمان جنتی ہے، اور صرف جنتی نہیں فرمایا، فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، جنت دے اندر ہر نبی دا رفیق ہوئے گا، اور میرا رفیق خاص میرا دوہرا داماد عثمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تے یہ اعتراضات جدو انہیں شدت اختیار کی اور یہ کچھ باغی تیار ہو گئے، یہ مدینے دے اندر انہوں نے آنا شروع کیتا۔ حضرت عثمان غنی
دیکھو اللہ پاک نے تینوں امیر المومنین بنایا اور جہے لوگ تیرے خلاف جیویں گوئیاں کر رہے ہیں وہ باطل تے نے اور تسی حق دے ہو، تسی مینوں اجازت دو اسی انہاں دے خلاف جنگ کراں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہیں جنگ کراں گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ میں عثمان نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو مدینے دے اندر خون بہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین پھر انج کرو کہ تسی مکے دے اندر چلے جاؤ، اوتے حدود حرم ہے، شاید اے ٹل جے معاملہ۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں حضور دا پڑوس بھی چھڈ سکدا نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین پھر تسی میرے کو آ جاؤ ملک شام دے اندر، میں حفاظت کراں گا، میری فوج حفاظت کرے گی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا، مدینے دے اندر رہاں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ مدینے دے اندر اور اے مصر تو کچھ باغی عقیدہ تسی انہاں دا سن چکے ہو، انہاں دا نظریہ اے سی کہ عثمان خلافت دا حقدار نہیں اور حضرت علی خلافت دے کی نے حقدار نے۔ اور اے نظریہ اج بھی لوگوں دے اندر پایا جائے، جڑے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے معاذ اللہ حضرت علی دا حق غصب کیتا اور وہ خلیفہ بنے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جدو آخری وقت سی نا، حضرت علی کو صحابہ نے پوچھا کہ حضور دی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ الحمدللہ خیریت ہے، بہتر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی جاؤ حضور کو پوچھ لو، میں چونکہ میرا تعلق خاندان عبد المطلب دے نال ہے، مینوں پتہ ہے کہ سارے خاندان دے فرد جدو دنیا تے جاندے نے نا تے انہاں دی کیفیت انج دی ہو جاندی ہے، مینوں محسوس ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہن زیادہ دیر دنیا تو نہیں رہن گے، آپ دنیا تو چلے جان گے، تسی جاؤ حضور کو پوچھ لو کہ یا رسول اللہ تیرے تو بعد تیرا خلیفہ کون؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نہیں جاؤں۔ حضرت عباس نے فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ جے حضور نے انکار کر دیتا تو پھر کدے بھی میں خلیفہ کدے نہیں بن سکتا۔ اور ایک روایت کے اندر حضرت علی نے فرمایا کہ اے میرے چچا عباس، حضور ابو بکر نو مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا ہے تو معلوم ہے اندر حضور دی چاہت یہ کہ ابو بکر میرا خلیفہ بنے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد جب حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے، حضرت ابو سفیان نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تسی ابو بکر کو خلیفہ مان لیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضور نے جنہوں ساڈا دین دا امام بنایا، نماز دین دا عام رکن ہے نا، فرمایا حضور نے جدو دین دا امام ساڈا ابو بکر نو بنا دیتا تے پھر اسی دنیا دا امام بھی ابو بکر نو تسلیم کر لیا۔ یہ ایسے عقائد نے جڑے امت دے اندر شروع تو اج تک آ رہے ہیں، اج تک اہل سنت دے اندر کسی دا کوئی اختلاف نہیں کہ امت دے اندر سید البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ لیکن ہن فتنے دا زمانہ ہے، ہن نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ میں چند دن پہلے سن رہا سا گولڑا شریف دا کوئی گدی نشین ہے، انہیں کہا کہ حضرت علی صدیق اکبر نے، حضرت علی فاروق اعظم نے، دیکھو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں جو مقام عطا فرمایا ہے ان اسے مقام تے مننا ہی یہی اہل سنت والجماعت دا منہج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ تے میں عرض کر رہا ہوں، حضرت علی دا نام لے کے ان باغیاں نے حضرت عثمان دے خلاف کام شروع کیتا، لیکن سیرت دی کتاباں پڑھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب تو پہلے حضرت عثمان دی بیعت کی تھی۔ جب حضرت عمر نے دنیا تو جا رہے نا، آپ نے فرمایا کہ خلافت کدھر یعنی منتقل کدھر کر کے جا، حضرت عمر نے فرمایا سعد، عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی، عثمان، طلحہ، اے جڑے عشرہ مبشرہ دے صحابہ نے یہ بیٹھ کے کسی نو اپنا امیر منتخب کر لیا۔